کیونکہ یہ جو دن مخصوص ہیں جناب سیدہ کی ذات گرامی سے مخصوص ہیں، تو میرا دل ہے آج کی گفتگو بی بی کے لحاظ سے کی جائے۔ اجازت ہے پہلا جملہ اپنے آقا زادی کے شان کا عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بالکل پہلا جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ کی ہتھیلی پر مقدر کی لکیر کا نام زہرا ہے۔ توجہ جی حسن بھائی بھی تشریف لے آئے ہیں۔ زیادہ دیر میں نے کوئی طویل گفتگو نہیں کرنی، 4 سے 5 جملے اور بی بی کے فضائل کے عرض کرنے ہیں۔ مصطفیٰ کی ہتھیلی پر مقدر کی لکیر کا نام زہرا ہے۔ دوسرا جملہ اپنی آقا زادی کا بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ بی بی ہے کہ جس نے عام بندے کو بھی اللہ سے مشورے کے قابل بنا دیا ہے۔ تسبیح اٹھائیں، استخارہ کریں، کوئی عام سا گناہ گار بندہ ہے، مشورہ اللہ سے کر رہا ہے، یہ کس توسل سے ہے؟ بی بی کے توسل سے ہے۔ تیسرا جملہ اپنا آقا زادی کی شان کا بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ بی بی ہے کہ جس کے دروازے پہ دونوں جہانوں کے فقیر روٹیاں مانگنے آتے ہیں، عرش والے بھی فرش والے بھی۔ فرش والوں میں سے سلمان، ابو ذر، کمبر، مقداد، عبداللہ ابن مسعود۔ عرش والوں میں کبھی جبرائیل، کبھی اسرافیل، کبھی میکائیل۔ توجہ چاہتا ہوں میں، کبھی جبرائیل کبھی جبرائیل۔ اچھا، اب اس کائنات میں نا 2 سائے مشہور ہیں۔ ایک ہے حضور اکرم کا سایہ، انہوں نے فرمایا بھی لا الہ الا اللہ حسنی کہ لا الہ الا اللہ میرا کلہ ہے، جو اس کلمے کو پڑھے گا میں اس پہ سایہ کروں گا اور حشر کی گرمی سے بچاؤں گا۔ یہ ایک حدیث حضور نے فرمائی ہے۔ الفت بھائی، اس حدیث کا نام ہے حدیث قبا۔ قبا کہتے ہیں چادر کو، یعنی میں ایک چادر کے ساتھ سایہ کروں گا۔ اور ایک اور حدیث ہے جو حضرت علی نے فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو اور میرے کلہ میں داخل ہو جاؤ، میں تمہیں حشر کی گرمی سے بچاؤں گا، میں تم پہ لواء الحمد سے سایہ کروں گا۔ ایک لواء الحمد کا سایہ مشہور ہے، اس حدیث کو کہتے ہیں حدیث لواء، یعنی ایک لواء الحمد کا سایہ مشہور ہے، ایک حدیث قبا یعنی حضور کا سایہ مشہور ہے۔ ایک مرتبہ یہ دونوں سائے جو مشہور ہیں، حضور اکرم کا سایہ مشہور، یہاں پہ علی المرتضیٰ کا سایہ مشہور ہے، اب یہ دونوں ایک مرتبہ ایک چادر کے نیچے اکٹھے ہو گئے اور اسے کہتے ہیں حدیث قصہ۔ اب حدیث کے ساتھ جنہوں نے ترجمہ کے ساتھ پڑھی ہوئی ہے نا، وہ میری بات کی تائید فرمائیں گے۔ آپ بھی میری بات کی تائید فرمائیں۔ نوید بھائی، آپ کی توجہ چاہتا ہوں میں، آپ میری بات پہ غور فرمائیں۔ میں کیا لطیف جملہ آپ کہنے لگا ہوں کہ حدیث کے ساتھ جس نے ترجمے کے ساتھ پڑھی ہے نا، وہ میری بات کی تائید فرمائیں گے کہ جیسے ہی امام حسین آئے نا گھر میں، تو وہ چادر کے باہر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اجازت مانگی ہے کہ نانا اجازت ہے میں اندر آ جاؤں۔ پھر نانا نے اجازت دی ہے اور پھر وہ چادر کے نیچے گئے ہیں۔ اب ہر بندہ امام حسین کے مزاج سے بھی واقف ہے کہ جب مسجد نبوی تھی اور پشت محمد تھی، حسین نے اجازت نہیں مانگی۔ توجہ، ایک لطیف نکتہ دینے لگا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ سارے بندے میرے ساتھ مل جائیں، اور میں ایک بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں کہ مسجد نبوی تھی، نانا مصطفیٰ تو نماز اللہ کی ہے، چادر والدہ کی ہے، لیکن والدہ کی چادر کے باہر کھڑے ہو کے حسین اجازت مانگ رہے ہیں۔ یہاں پہ نماز تھی، اور نماز کون پڑھ رہا ہے؟ وہ جو خود صاحب معراج ہے۔ نماز کیا ہے؟ جو مومن کی معراج ہے، اور نماز کا پھر اعلیٰ ترین رکن سجدہ، جو کہ نماز کی معراج ہے۔ اب 3 معراجیں نیچے ہیں، حسین اوپر ہے۔ توجہ، 3 معراجیں نیچے، ایک حسین اوپر ہے۔ اب مجھے اس بات کا پتہ چل گیا ہے کہ حسین نے اجازت نہیں مانگی، حسین نے اجازت نہیں مانگی حضور سے، کیونکہ یہ پتہ چل گیا ہے کہ اللہ کی مسجد اور ہے، فاطمہ کی چادر اور ہے۔ توجہ، کہ چادر اور ہے، مسجد اور ہے۔ اب ایک مرتبہ کتاب کا نام ہے ثمرات الحیات، اصفہان کے عالم دین ہے، انہوں نے لکھی ہے۔ 60 سال محنت کی ہے اس کتاب پہ، 60 سال ایک دراز عرصہ ہے، انہوں نے 60 سال کا مجموعہ لکھا ہے۔ کتاب کا نام ہے ثمرات الحیات، یعنی پوری حیات، پوری زندگی کا پھل، زندگی کا ثمر۔ انہوں نے اس میں ایک جملہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں، اصفہان کے عالم دین ہیں،
آپ نے تو کتاب پڑھی ہوگی قبلہ، یہ اس میں ایک روایت موجود ہے، 2 فرمان ہیں، اگر آپ نے پہلا وصول کیا تو دوسرا بھی آپ کو سنا کے پھر زیادہ چاہتا ہوں کہ ہر انسان کے 2 کندھے ہیں، ایک دائنا ہے ایک بائنا، ان کے اوپر ایک ایک فرشتہ رہتا ہے، ایک کا نام ہے کرامن، ایک کا نام ہے کاتبین، ایک کا کام ہے نیکیاں لکھنا اور ایک کا کام ہے برائیاں لکھنا۔ یعنی جب انسان کوئی نیکی کرتا ہے نا تو یہ نیکیوں والا مصروف ہو جاتا ہے، وہ نیکیاں لکھنے لگ جاتا ہے، جب کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ والا مصروف ہو جاتا ہے اور وہ لکھنے لگ جاتا ہے۔ بندہ آ کے امام سے پوچھتا ہے مولا ہمیں کوئی ایسا عمل بتائیں جس سے یہ دونوں مصروف ہو جائیں، یعنی جب ایک نیکیاں لکھتا ہے تو یہ دوسرا فارغ بیٹھا رہتا ہے، جب گناہ والا گناہ لکھتا ہے تو نیکیوں والا فارغ بیٹھا رہتا ہے۔ بندہ آ کے مولا سجاد سے پوچھتا ہے سید سجاد آپ ہمیں بتائیں ایسا کوئی ہمیں عمل بتائیں کہ جس سے یہ دونوں مصروف ہو جائیں۔ مولا فرماتے ہیں میری دادی فاطمہ زہرا کے دشمنوں پہ لعنت کیا کر، ایک نیکیاں لکھنے لگ جائے گا دوسرا گناہ مٹانے لگ جائے گا۔ جی ہیں، جنہوں نے ہاتھ بلند کیے وہ ہاتھ مولا غازی کے ذریعے کو سلام کریں۔ اب دوسرا فرمان سنا کے میں اجازت چاہتا ہوں کیونکہ وقت میں بھی قلت ہے، میں اپنے بھائیوں کو بھی ٹائم دوں۔ اسی ثمرات الحیات میں دوسرا فرمان ہے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس درود ایسے بھیجیں بلند آواز سے، اللہم صلی۔ ایک بندہ آگے کہتا ہے مولا کہ یہ لیلۃ القدر کی کوئی فضیلت بیان کریں، لیلۃ القدر کی کوئی فضیلت بیان کرے۔ مولا فرماتے ہیں لیلۃ القدر کوئی بندہ اگر جاگ کے گزارے، ایک لیلۃ القدر کوئی بندہ جاگ کے گزارے، اس کے زندگی کے سارے گناہ معاف، جتنے بھی گناہ۔ اس نے کہا مولا کتنے گناہ ہو تو معاف؟ مولا فرماتے ہیں تعداد بن نجوم، یعنی آسمان کے تاروں کے برابر ہو گناہ معاف، سمندر کے پانی کے قطروں کے برابر ہو گناہ معاف، ریت کے ذروں کے برابر ہو گناہ معاف۔ اس نے کہا مولا میں بیمار سا بندہ ہوں اور مجھ سے یہ رات جاگ کے نہیں گزاری گئی، اب اگلے سال مجھے نہیں علم کہ میں زندہ بھی رہوں گا کہ نہیں رہوں گا، لہٰذا آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ میرے لیے کوئی مزید آسانی ہو جائے، کوئی زیادہ آسانی ہو جائے۔ مولا فرماتے ہیں علی کے 2 لڑے ہوئے شیعوں کے درمیان صلح کروا دے، لیلۃ القدر جتنا ثواب ملے گا۔ 2 شیعوں کے درمیان صلح کروا دو، لیلۃ القدر جتنا ثواب ملے گا۔ اچھا مولا اتنا آسان ہے؟ مولا نے کہا میں اور آسان کرتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کسی یتیم کی کفالت کر دو، لیلۃ القدر جتنا ثواب ملے گا۔ وہ کہتا ہے مولا اتنا آسان؟ مولا فرماتے ہیں کسی بیمار مومن کے گھر عیادت کے لیے چلے جاؤ، لیلۃ القدر جتنا ثواب ملے گا۔ وہ کہتا ہے مولا اتنا آسان؟ مولا فرماتے ہیں تجھے اور آسان کر دو۔ اس نے کہا جی مولا۔ کہا کسی شیعہ کے جنازے کو کندھا دے دو، لیلۃ القدر جتنا ثواب ملے گا۔ اس نے کہا مولا اتنا آسان؟ مولا فرماتے ہیں تجھے علم ہے لیلۃ القدر کہتے کسے ہیں؟ وہ کہتا ہے مولا آپ فرمائے لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں هو لیلۃ بالفاطمہ وهو القدر بعلی۔ کہا لیل جو ہے یہ میری دادی زہرا ہے، قادر میرا دادا علی ہے، تو میری دادی کے قاتلوں پہ لعنت کر کے سو جایا کر، اللہ تجھے لیلۃ القدر جتنا ثواب دے گا۔ جی ہیں آپ، جی ہیں، سلامت رہے یا علی۔ ایک کتاب ہے، آخری چھوٹا سے ایک نقطہ دے کے پھر مسائل پڑھتا ہوں۔ حسن بھائی آقا حسین طبرسی کی کتاب لکھی ہوئی ہے، یہ نفس الرحمن فی فضائل سلمان، ایران کے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی، اس میں انہوں نے جناب سلمان کی زندگی لکھی ہے پوری، جتنی وہ کیپچر کر سکتے تھے ایک بک کے اندر، انہوں نے پھر اسے پبلش کیا۔ اردو ترجمہ بھی اس کا موجود ہے، کسی نے منگوانا ہو منگوا سکتا ہے، کسی نے کتاب دیکھنی ہو تو میرے پاس بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے آقا زادگی کے فضائل کا، اور میں دیکھتا ہوں کہ ان کے چہرے کھل جاتے ہیں فضائل سن کے، بی بی کا ہے آخری جملہ فضائل کا۔ وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک بندہ حضور اکرم کے پاس آیا، اور وہ حضور کے پاس آ کے نا جناب سلمان محمدی کی شکایت لگاتا ہے کہ حضور جب بھی اذان ہوتی ہے نا تو سلمان مسجد کی جانب نہیں آتا بلکہ در سیدہ پہ چلا جاتا ہے۔ پتہ نہیں اتنا بڑا جملہ ہے، اللہ جانے میں آپ کو مفت میں دے رہا ہوں، اتنی بڑا فضائل کا جملہ ہے کہ جب بھی اذان ہوتی ہے نا
تو یہ در سیدہ پہ جاتا ہے، مسجد میں نہیں آتا۔ حضور فرماتے ہیں پھر سلمان محمدی سے پوچھو وہ مسجد میں کیوں نہیں آتا، در سیدہ پہ کیوں جاتا ہے؟ بس جناب سلمان محمدی کو بلایا گیا، حضور کے سامنے کھڑے ہوئے، کہا سلمان بتا جب اذان ہوتی ہے تو مسجد میں کیوں نہیں آتا، تو در سیدہ پہ کیوں چلا جاتا ہے؟ دو جملے جناب سلمان نے کہے ہیں، اگر پہلا وصول کیا تو دوسرا بھی سناؤں گا، اگر پہلا وصول نہ کیا پھر دوسرے کی معذرت چاہتا ہوں میں آپ سے۔ وہ کہتے ہیں جناب حضور اکرم اس سے ذرا پوچھے کہ یہ دوبارہ جملہ اپنا کہے۔ اس نے کہا سلمان جب بھی اذان ہوتی ہے یہ مسجد میں نہیں آتا بلکہ در سیدہ پہ چلا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مالک یہ جھلا ہو گیا ہے، اسے نہیں پتا اللہ راضی تب ہوتا ہے جب بطول راضی ہو۔ جی ہیں آپ، جی ہیں، اللہ راضی ہی تب ہوتا ہے جب سیدہ راضی ہو۔ دوسرا جملہ جو جناب سلمان نے کہا، جناب سلمان فرماتے ہیں میں اس در پہ اس لیے جاتا ہوں کیونکہ وہ سدرۃ المنتہا ہے۔ اس نے کہا سلمان ہمیں تو پاگل سمجھتا ہے کیا، یہ کہاں سے سدرۃ المنتہا آ گئی؟ جناب سلمان فرماتے ہیں تو بتا، ایک درود بھیج دے محمد اہل بیت کہ جناب سلمان فرماتے ہیں تو بتا سدرۃ المنتہا کہتے کسے ہیں؟ جناب سلمان کو وہ بندہ کہتا ہے کہ چوتھے آسمان پہ ایک مقام ہے جس سے آگے جبرائیل کی رسائی کوئی نہیں ہے۔ وہ جو جبرائیل کی انتہا ہے نا چوتھے آسمان پہ، اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ میں آسان جملوں میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ وہ جہاں پہ جبرائیل رک جائے اسے سدرۃ المنتہا کہتے ہیں۔ اس وقت جلال کے عالم میں آیا علی ابن ابی طالب کا غلام اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے اور تیرے عقیدے اور میرے عقیدے میں یہی فرق ہے، جہاں پہ جبرائیل رکے وہ تمہاری سدرہ ہے، جہاں پہ مصطفیٰ رکے وہ میری سدرہ ہے۔ جو کچھ اللہ نے آل محمد کو دیا اسے فضائل کہتے ہیں، اور جو امت نے آل محمد کو دیا اسے مصائب کہتے ہیں۔ دو جملے مصائب کی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ 7 بندے تھے جو جناب سیدہ کے جنازے میں شریک ہوئے، ان میں سے ایک ہیں جن کا نام ہے عبداللہ ابن مسعود۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے جناب سیدہ کو دفن کر لیا نا تو علی نے سب کو کہا کہ گھر چلے جاؤ، آخر پہ حسنین بچ گئے۔ حسنین کو بھی کہا حسنین آپ بھی گھر چلے جائیں۔ کہا جب میری طرف دیکھا تو میں نے علی کے سامنے ہاتھ باندھے اور کہا مولا امام بن کے حکم نہ دینا، آج میں نے گھر کوئی نہیں جانا، آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ مولا نے اشارہ کیا عبداللہ ابن مسعود تو یہیں بیٹھ جا۔ عبداللہ ابن مسعود وہیں بیٹھ گئے اور کہتے ہیں علی نے رونا شروع کیا۔ بہت بڑا مصائب کا جملہ ہے عزیزان محترم جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ فرماتے ہیں علی نے رونا شروع کیا۔ علی وہ فرماتے ہیں علی اتنا روئے کہ علی کی آنکھوں سے آنسو آنے شروع ہو گئے۔ فرماتے ہیں آنسوؤں کے بعد علی ہچکیوں کے ساتھ روئے، جب ہچکیاں بند ہوئی پھر علی سسکیوں کے ساتھ روئے۔ فرماتے ہیں جب علی کی سسکیاں بند ہوئی علی دھاڑے مار کے روئے۔ علی نے پھر امامہ اٹھا کے زمین پہ پھینکا۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یا علی آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ کی امانت تھی، اللہ نے واپس لے لی ہے، آپ تو وہ ہیں جس نے جنگ میں موت کو مات دی ہے، آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ اس وقت علی روئے اور رو کے کہتے ہیں عبداللہ ابن مسعود میں اتنا نہ روتا، اگر ویسے مر گئی ہوتی میں اتنا نہ روتا، لیکن مجھے آج زینب نے بتایا ہے کہ جب ہم اماں کو غسل دینے لگے ہیں اماں کی 3 پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، وہ مجھے فاطمہ نے کبھی نہیں بتایا۔ بس یا علم